اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھا حصہ، مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور کاموں کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ، اس حدیث سے بھی نیک نیتی اور نیت کے صحیح ہونے کا مہتو اسپشٹ ہے، اس لیے ہر اچھے کام میں اس کا ہونا ضروری ہے اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے یہ عمل برباد ہو سکتا ہے، جیسے دکھاوا اور نمائش کی بھاونا یا دنیا کا لالچ یا اور کسی قسم کے گھٹیا کام۔ پھر بھی دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے اعمالوں کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی ظاہر ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری کاموں کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی پوشیدہ حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ نوٹ: ریاض الصالحین کے کچھ نسخوں میں اس حدیث کو وَأَعْمَالِكُمْ کے بنا نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں قلوبکم کے ساتھ وَأَعْمَالِكُمْ بھی ہے۔ یہ زیادتی اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بنا لوگ حدیث کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں، جیسے جب کسی سے کہا جائے کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی سمانتا سے بچنا ضروری ہے، یا پردے کے مہتو یا اور شرعی احکام کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے، مانے احکام اور اعمال ضروری نہیں، اور وویچن اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے اعمال کی اہمیت، مطلب اس سے بھی سنتوں کے مطابق کرنے کا مہتو ظاہر ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ساتھ دل اور کام دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر نربھر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اصلاح اعمال کے بنا دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بنا اعمالوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ اسے دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اس کے لیے حدیث نمبر 588 چیپٹر نمبر 68 میں آئے گی۔ دوسری الگ حدیثوں میں بھی اعمال کا مہتو اسپشٹ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمالوں کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، مانے اعمالوں کی وجہ سے اہل جنت کے درجات میں کمی زیادتی ہوگی، اور فرمایا اپنے اعمالوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اعمال کا یہ مہتو ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت کی طرح اعمال نہیں دیکھتے، جبکہ ایمان کے بعد یہ اعمال ہی جنت میں جانے کی بنیاد ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی سوابیمان کے لیے، اور ایک تیسرے دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ یعنی دین بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ فائدہ، اللہ کے یہاں اعمالوں کا بھروسہ چونکہ اچھی نیت کے مطابق ہوگا، اس لیے اللہ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا۔ پھر بھی اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے، جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بھید صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ